يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں سن چکے ہیں۔ آج ہمارا اس تعلق سے چھٹا دن ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر ہم نے دیکھا کہ کیسے غار سور میں پناہ لیے اور پھر چلتے چلتے وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ تک پہنچے۔ مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی بستی ہے جس کا نام ہے قبا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن قیام کیے اور وہاں پر ایک ساتھی ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ان کا نام تھا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر پہ قیام کیا اور وہاں پر سب سے پہلی جو مسجد جو بنائی گئی تھی وہیں پر بنائی گئی تھی۔ پیارے بچوں، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی قبا سے روانہ ہوئے۔ جس دن روانہ ہوئے وہ دن بچوں جمعہ کا تھا۔ جمعہ کے دن صبح روانہ ہوئے۔ ظہر کا ٹائم جب ہو گیا تو جہاں اللہ کے رسول پہنچے تھے وہ بنو سالم بن عوف کی کیا تھی؟ بستی تھی۔ اللہ کے رسول ظہر کے وقت وہاں رکے اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسلام کا سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں ہوئی بچوں؟ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں۔ پھر ہمارے نبی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال میں نبوت ملی تھی بچوں؟ 40 سال میں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، یعنی ہمارے نبی کی مکی زندگی نبوت کے بعد کتنی تھی؟ 13 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہاں سے کون سی زندگی شروع ہوئی؟ مدنی زندگی شروع ہوئی، اور یہ کتنے سال پر رہی؟ 10 سال۔ کتنے ہو گئے بچوں؟ پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 یعنی 63 سال کی تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں اپنے یہاں آنے کی دعوت دیے تھے جب کہ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے اور ان کی جان کے در پہ تھے۔ اب کیا ہوا؟ مدینہ والوں نے ان حالات میں آنے کی دعوت دی اور ان کو یہ تھا کہ لوگ ان کے بھی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور جب انہیں معلوم پڑا کہ ہمارے نبی وہاں سے نکل چکے ہیں مکہ سے، تو روز وہ لوگ آتے تھے مدینہ کی باؤنڈری پہ آ کے، سرحد پر آ کے کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو دیکھتے تھے کہ کب آئیں گے وہ۔ دن اور رات ان کی کیسی گزر رہی تھی بچوں؟ بے چینی میں گزر رہی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو وہ خوشی کے مارے کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے۔ ان لوگوں نے ڈھول بجائے، تاشے بجائے، اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے کیا کیا؟ گیت گایا۔ کون سا گیت تھا؟ طلع البدر علینا۔ پیارے بچوں دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال تھی نہ دولت تھی، لیکن ان لوگوں کو ہمارے نبی سے کیا تھی؟ کتنی محبت تھی۔ اب ہر ایک کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر رکے، ہمارے ادھر رکے، اور ہر ایک کیا کرتا تھا؟ ہمارے نبی کی اونٹنی کی لگام پکڑے، نکیل پکڑ کے اپنی طرف کی، یہ وہاں جائے ہمارے یہاں آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ تم لوگ چھوڑ دو، اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ جہاں جائے گی میں وہاں کیا کروں گا؟ قیام کروں گا۔ پیارے بچوں، ہر ایک کے دل کی حالت سوچیے، اتھل پتل دے کہ کس کے ہاں، کس کے دروازے پہ آخر کیا کرتی ہے؟ اونٹنی قیام کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ
یہاں وہاں گھومتے گھومتے آخر کار ایسی جگہ میں بیٹھی جہاں دور دور تک کہتے ہیں مکان نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر قصوہ نے قیام کیا ہے, جہاں پر میری اونٹنی رکی ہے, یہیں پہ کیا بنے گی؟ مسجد بنے گی. اور اس مسجد کون سی ہوگی؟ مسجد نبوی ہوگی. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قصوہ نے جہاں رکا تھا اس کے قریب جو ہے کس کا گھر ہے؟ تو اس کے قریب کس کا گھر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. پیارے بچوں, اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے سن چکے ہیں کہ مدینہ میں ہمارے نبی کا کیا تھا؟ ننیال تھا. آپ کی والدہ محترمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلے بھی مدینہ لائی تھی, اور جب یہاں سے لوٹنے میں کیا ہوا تھا؟ ان کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں تھا وہاں ان کا ننیال تھا. تو اللہ ہمارے نبی کو بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے ننیالی میں رکے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ وہ موقع عنایت کیا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام کیا. قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد کیا کیا؟ لوگوں میں کیا کیا؟ مواخات قائم کیے. یعنی کہ اب لوگ کہاں تھے؟ یہاں پر دو گروپ کے لوگ تھے. ایک جو مدینہ میں رہ رہے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار. اور دوسرے کون لوگ تھے؟ جو مکہ سے آئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر, جو کیا کرے تھے؟ ہجرت کر کے آئے تھے. پیارے بچوں, مہاجر جس حالت میں آئے تھے ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا. ایک انصار کی جوڑی لی اور ایک کیا کی؟ مہاجر کی. اب انصار کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے مہاجر بھائی کی کیا کرے گا؟ اس سے مدد کرے گا. اس طرح ایک دوسرے کے جب بھائی بن گئے تو لوگوں کی تکلیفیں کیا ہو گئی؟ دور ہونے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر قصوہ بیٹھی تھی وہاں پر مسجد نبوی بنائی. بچوں, یہ جو جگہ تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی. ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ مسجد بنانا ہے. آپ کتنے میں بیچو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر تو ہمارے والدین قربان, ہم آپ کو ایسے ہی دیں گے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے. بچوں دیکھیے, چھوٹے بچے ہیں لیکن کتنی محبت کر رہے ہیں وہ کہ وہاں پر کیا بنے گا؟ اللہ کا گھر بنے گا, جہاں پر کیا ہوں گے؟ لوگ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے. تو ان پیسوں, ان جگہوں کی پیسے ہم کیسے لے سکیں؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 10 دینار, روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو کیا کیا؟ دے دیا وہ. اب مسجد جب بنی تو بڑے پیارے بچوں, ہمارے پاس اتنے حالات نہیں تھے کہ ہم بہت شاندار مسجد بنا سکیں. کیسی مسجد بنائی گئی کہ جو تنے ہوتے ہیں جس پہ کسی چیز کی عمارت ہوتی ہے, ستون بولتے ہیں نا ہم لوگ, بلڈنگ دیکھتے کیسے, تو جو ستون کی جگہ پہ کیا رکھے گئے؟ کھجور کے درخت لگائے گئے, اور اس کی جو چھت پر کیا تھی؟ کھجوروں کے پتے لادے گئے, اور جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹوں سے کیا کی گئی؟ بنائی گئی. وہ اب کس کا مسئلہ آیا تھا؟ کہ زمین, تو زمین پہ کیا کری گئی؟ کنکریاں بچھائی گئی. پیارے بچوں, جب صحابہ کرام جب سجدے میں جاتے تو بسا اوقات ان کے پیشانیوں پہ کیا ہوتے؟ کنکریاں چبھتی تھیں, لیکن پھر بھی ہر ایک بیتاب تھا, کیا رہتا تھا کہ ہم مسجد میں ہی نماز پڑھیں. تو پیارے بچوں, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی مسجد سے وہ محبت ہونی چاہیے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی, مسلمان رہنے لگے, تھوڑا سکون کی زندگی چلنے لگی. لیکن کفار جل رہے تھے کہ کیسے وہ ان لوگوں کیا کریں؟ ختم کریں. ان کی جلنے کی ایک وجہ یہ تھی, ان کی دشمنی کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مشرکین مکہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ کے پاس طاقت اور قوت آ جائے تو یہ کہیں ہم کو نہ ختم کر دیں. تو اس سے پہلے جبکہ یہ بھی کمزور ہے, ان کے پاس مال نہیں ہے, تو ہم ان کو کیا کریں؟ ختم کریں. اور ان لوگوں نے کیا کرے؟ پھر جنگ کا اعلان کر دیا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے بچوں, جو کون سی جنگ کہلاتی ہے؟ جنگ بدر کہلاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال رہے ہے نا. اب یہاں سے جو اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے, ہم بولتے ہیں نا اسلامی تاریخ, تو یہاں سے کیا ہے؟ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا. 1 سال گزر گئی اطمینان سے. دوسرا سال کون سی ایک جنگ پیش آئی جس کا نام ہے جنگ بدر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تو ہمیں سیٹل ہونے میں لگا, اب تو طاقت اور قوت نہیں ہے, لیکن جب سامنے والا آ رہا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم بھی کیا کرو؟ تیاری کرو.
پیارے بچوں تیاری کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے نہ طاقت ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف ایمانی قوت ہے۔ بچوں آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے اور مسلمان صرف کتنے ہیں؟ 313۔ اور ہم لوگ دیکھیں تو ایک کے مقابلے میں 3 شخص، ایک مسلمان کے مقابلے کیا ہے؟ 3 کفار۔ اگر ایک کو 3 مارے گا تو بچ سکتا ہے، لیکن میرے بچوں ان لوگوں کی ایمانی قوت تھی کہ ایک کے مقابلے میں 3 تھا، پھر بھی کون جیتا؟ جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ یہ ایمان کی جیت تھی۔ وہ آپ دیکھ رہیں گے کہ جب جنگ کا جب اعلان ہو گیا، جب جنگ میں صفیں جب بن گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کی، گریزاری کی، یا حیو یا قیوم سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیشہ سے ہے، تو ہمیشہ رہے گا، تو کیا کر ہماری مدد عطا۔ پیارے بچوں جب ہم اللہ کے حضور جب بہت زیادہ عاجزی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیا کرتا ہے؟ رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کیا کی؟ مدد عطا فرمائی، اور مسلمان کیا ہو گئے؟ جیت گئے۔ جیت ہماری نہیں تھی، جیت تو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں نکلے تو صحیح، اللہ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے۔ پیارے بچوں اس طرح ایک جنگ ہوئی، اس کے بعد اور پھر لگاتار ایک سال میں، کبھی ایک سال میں 2 جنگ، اس طرح لگاتار کیا ہے؟ جنگیں ہوتی رہی۔ 12 بڑی جنگیں ہوئی، میں چھوٹی جنگوں کا نہیں بتا رہی، 12 یا 1 سے لے کے 12 جو ہے بڑی جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں میں کبھی مسلمان جیتے تھے، کبھی کیا ہے؟ کفار جیتتے تھے۔ بہرحال آخری جو جنگ تھی وہ کون سی تھی؟ غزوہ تبوک تھی۔ پیارے بچوں غزوہ تبوک سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، وہ کون سی تھی؟ فتح مکہ۔ اب اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں کس کو فتح کرنا ہے؟ مکہ کو۔ اب سوچیں کتنی طاقت اور قوت ہو گئی۔ پہلی جنگ میں صرف مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے۔ اب اس جنگ میں اور اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں 10,000 صحابہ کرام تھے۔ سوچیں اتنی تعداد کا اضافہ کیسے ہوا؟ اتنے مسلمان کیسے جیتے؟ اتنی قوت اور طاقت کیسے بڑھی؟ تو ایمان جب مکمل ہوتا ہے انسان کا، جب کامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود کیا کرتا ہے؟ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں جب داخل ہوئے، تھوڑی سی ان لوگوں نے کیا کی؟ کفار مومن نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بہت جلدی ان لوگوں نے کیا کر دیے؟ تلوار کو گرا دیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیسے شان سے آنا چاہیے، کیسے سینہ انسان کا چوڑا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا؟ اس ملک کو، شہر کو کیا فتح کر لیا ہوں۔ لیکن پیاری بہنوں ہمارے نبی کا انداز کیا تھا؟ ایک دم عاجزی کا تھا۔ اتنا ان کا سر جو ہے اونٹنی پہ جھکا ہوا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بار بار جو ہے اونٹنی کا جو تھوڑا سا اونچا حصہ ہوتا نا کوہان، اس سے کیا ہو رہی تھی؟ ٹکرا رہی تھی۔ انداز یہ بیان کر رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی شجاعت نہیں ہے، ساری طاقت اور قوت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب حال کیا تھا؟ کیسے نکالے گئے تھے؟ کتنا ستائے گئے تھے؟ ایک ایک سے بدلہ لینا چاہیے نا بچوں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا معافی کا، کہ معافی ہے اس کے لیے بھی جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، جو ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ پہلی بار کوئی ایسا فاتح دیکھ رہے ہیں جس نے اپنی طاقت سے مکہ فتح کیا ہے، لیکن کسی کو کیا کر رہا ہے؟ لوٹ مار نہیں ہو رہی ہے، کسی کی قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے لوگوں کو کیا کر لیا؟ دل جیت لیا۔ پیارے بچوں 12 بڑی جنگیں ہوئی تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کتنی بڑی جنگیں ہوئی تھی؟ 12 بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ آپ یقین کریں گے اس بارے میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، بہت بڑے مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ 12 بڑی جنگیں ہوئی، اور پوری جنگوں میں کل تعداد جو تھی جس میں دشمن مرے تھے وہ کتنے تھے؟ 247، 274۔ 12 جنگوں میں صرف دشمن کی کتنی موت ہوئی تھی؟ 274۔ اور ہمارے مسلمان جو شہید ہوئے تھے پوری 12 جنگوں کی تعداد بتا رہی میں کہ 147۔ یہ سوچئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے وہ کتنا ہو کہ کم سے کم جانے کیا ہو؟ ہلاک ہوں۔
پیارے بچوں، دین جو پھیلا ہے وہ تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنا اخلاق اتنا پیارا اور میٹھا رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کریں؟ ہمارے دین سے متاثر اور ہمارے دین میں کیا ہو؟ داخل ہوں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے بچوں، کہ آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ مار پیٹ نہیں کرنا ہے۔ آج کل جو بچوں موبائل میں جو ہم جب گیم دیکھتے ہیں نا، اس سے ہمارے دماغ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ بس بچوں، جتنا ہو سکے ان سے کیا کرنا ہے؟ دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے مزاج کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹھنڈا بنانا ہے کہ ہر ایک کیا کرے؟ اس میں آنے کو پسند کرے۔ چلیے کل ایک اور آخری مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔